گنج بخش فیضانم ہے فقط ذات اللہ، نافذانہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ، لواحد اطفی به حرز الوباء الحاطمہ، اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمان، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 7واں پارہ سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں، قل اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، انی نہیت، مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا جن سے دعائیں کرتے ہو، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں۔ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، لا اتبع اہواءکم، تم جتنی بھی مخالفت کرو، جتنے بھی پروپیگنڈے کرو، جتنے بھی فتوے لگاؤ، جتنے بھی لالچ دو، جتنے بھی تم آفرے کرو، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، تمہاری بات میں نہیں مانوں گا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو میں پکارنا شروع کر دوں اور یہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کروں، مجھے نہ یہ زیب دیتا ہے، مجھے روک بھی دیا گیا ہے اور میں خود بھی خواہش نہیں رکھتا۔ قد ظننت اذا وما انا من المهتدين، اگر پھر فرض و محال میں نے ایسا کام کر لیا تو اسی وقت میں بھی بھٹک جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ آج نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ فرما دیں۔ آج میں نے کوشش کی ہے وہ کل اکٹھے کر کے آپ کے سامنے کچھ رکھوں، قرآن کی آیات بیان کی جائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بتوں والی آیتیں ولیوں پر پھینکا، بندوں والی بیان کی جائے۔ جناب یہ آیتیں سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو ان کا پتہ ہی نہیں، مفہوم کا پتہ ہی نہیں۔ جب واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، اے محبوب آپ خود فرما دیں، جب بھی اعلان کرتے پھر کسی بات کا کوئی شک شبہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب آپ خود فرما دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا کہیں گے نہیں اللہ کی بات کا یہ مقصد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ چونکہ چنانچہ ایسا کر کے اس کی تعظیم کرے گا۔ لیکن جب اللہ خود فرما رہا ہے محبوب آپ خود اعلان کر رہے ہیں، اب جو آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا ایمان کہاں اس کا؟ کیونکہ رب کو پتا تھا نا، تو ایسے لوگ ہوں گے جو نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں گے، لیکن جب آپ کی بات آئے گی اللہ اکبر تو اس وقت وہ دامن چھڑا کر بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اب ہمیں کھانے پینے والے کوئی تو یاد رہے کہ مال منڈی ملتی ہے، کھادے ملتے ہیں، لیکن یہ قل جو قرآن میں ہے ان کا معنی ترجمہ کا پتہ ہی نہیں۔ یہ سورۃ انعام کی 56 نمبر آیت ہے، 7واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی نہیت، مجھے روک دیا گیا،
ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جن کے نام کی منت منوتے اور دیگے چڑھاتے ہو، لنگر سبیلے دیتے ہو، مجھے روک دیا گیا ہے۔ نبی کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ ہی روک سکتا ہے۔ مجھے منع کر دیا گیا اس بات سے کہ میں ان کی عبادت کروں، اور اگر تمہاری بات میں نے مان لی اسی وقت نعوذ باللہ میں تو سیدھی راہ سے ہٹ گیا، پھر میں تو ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ جب نبی اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں کر کے راہ ہدایت سے ہٹ جانے کا خدشہ ہے، باقی کوئی گنجائش رہے گی؟ یعنی معاملہ اتنا سنجیدہ ہے، اتنا بالکل وہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں کہ سرسری طور پر اس کو لے لو، نہیں، بڑا معاملہ اہم ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قطعاً گنجائش نہیں ہے محبت کی۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، انی علی بینۃ من ربی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے رب کی طرف سے واضح دلائل ہیں اس کے اوپر۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، لیکن تم ان دلائل کو جھٹلا رہے ہو، تم بات ماننے کو تیار نہیں ہو۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، انکار کر رہے ہو جو میں کہتا ہوں، نہیں جی نہیں، اللہ کے سوا دوسروں سے بھی ہم مانگیں گے، میں سمجھاتا ہوں تو مانتے نہیں، اب آگے سے الٹا کیا کہتے ہو؟ جو عذاب لانا ہے لے آؤ، نہیں مانتے۔ فرمایا ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس اس عذاب کا اختیار نہیں ہے، تم جلدی جس بات کی کر رہے ہو، اجلت کر رہے ہو، میرے پاس اختیار نہیں۔ ان الحکم الا للہ، یہ فیصلہ اللہ نے کہ کس وقت عذاب بھیجنا ہے، کس وقت پکڑ کرنی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کسی ناک خواہ کی بات نہیں ہے بھائی، یہ کسی قوال کی بات نہیں ہے۔ قوال عربی زبان میں لغت اٹھا کر دیکھیں، کہتے ہیں اس شخص کو ہے جس کو اردو میں باتوں نہیں کہتے، کہ اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، ایسے بولی جانا بے مقصد، اس کو کہتے ہیں قوال، عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، سرائکی میں اس کو لواڑیا، ایسے ہی زٹل مارتا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میرے محبوب کی آپ خود اعلان کر دیں، یہ تو پکی سچی بات ہے، اس میں سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیا؟ ان الحکم الا للہ، عذاب لانا ہے نہیں لانا، بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یقص الحق، حق بات واضح کر دی، وہو خیر الفاصلین، اور وہ فیصلہ کرنے والا وہ اللہ ہی بہترین ہے۔ قل، فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان عندی ما تستعجلون بی، اگر میرے پاس اس عذاب کا اختیار ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اگر میرے اختیار میں ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، کب کا فیصلہ میرے تمہارے درمیان ہو چکا ہوگا۔ یہ اللہ ہی حوصلے والا ہے کہ اس نے تمہاری بغاوتوں کے باوجود تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا کب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، واللہ اعلم بالظالمین، کیونکہ اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ کون، اور ظلم سب سے بڑھ کر کون سا ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑھ کر کون ہے۔ وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها، اسی اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ غیب کون جانتا ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کیا اللہ کے نزدیک کوئی چیز غیب ہے؟ نہیں، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے سامنے تو ہر چیز حاضر ہے، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ مخلوق کو بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، جو غیب ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہاری نظروں کے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی غیب نہیں، اس لیے کیا فرمایا وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها، غیب کی چابیاں ہی اس کے پاس ہیں، ان چابیوں کا پتہ ہی کسی کو نہیں سوائے اس کے۔ جب چابی کا ہی پتہ نہیں کسی کو تو اللہ اکبر، خزانہ کیسے کھلے گا؟ جب چابی چھپا کر رکھ دی گئی ہو کسی دراز کی، دراز تب کھلے گی نا جب چابی ہوگی، جب چابی کا ہی پتہ نہیں۔ تو اس اللہ کے پاس ہی ہے چابیاں، کس کی؟ غیب کی۔ اللہ اکبر، اور نہیں جانتا کوئی اس کو الا ہو، سوائے اس اللہ کے۔
اور کوئی قرآن ہے نا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں، خشکی میں، اللہ اکبر، جو کچھ بھی ہے سب کو وہ اللہ جانتا ہے، انسان کو پتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ اکبر، وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہو رہا ہے، جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے، باغوں میں کیا ہو رہا ہے، پارکوں میں کیا ہو رہا ہے، چوکوں چوراہوں پر کیا ہو رہا ہے، اللہ قلعہ کوٹھا قاصر باغ پر کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، سمندر کے اندر جو محلات بنے ہوئے ہیں واٹر پروف، ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، آب گوڑوں میں کیا ہو رہا ہے، سمندر کی تہوں میں کیا ہو رہا ہے، خلاؤں میں کیا ہو رہا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے جو پتا بھی گرتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے، اللہ اس پتے کو بھی جانتا ہے۔ درخت کی بلندی سے پتا گرا، اللہ اکبر، لاکھوں پتوں سے لدا ہوا ایک درخت، بڑا گھنا درخت، اس کی چوٹی سے ایک پتا ٹوٹ کر خزاں کے موسم میں پیلا ہو کر گرا، وہ نیچے آیا، نیچے لاکھوں پتوں کے ڈھیر پڑے ہوئے، لاکھوں اور پتے موجود تھے۔ اب وہ پتا ہماری نظروں سے گرا، ایک درخت کا پتا، اب وہ نیچے گرا ہے، ڈھیر کے اندر وہ گم ہو گیا، ہمیں پتا نہیں وہ کون سا ہے، دور سے آدمی بیٹھو، جا کر اس کو تلاش کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ مالک فرماتا ہے جو پتا اوپر سے گرا وہ اس پتے کو بھی جانتا ہوں کہاں پڑا، جس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، ولا حرب فی ظلمات الارض، کسان بیج کی چھٹائی کرتا ہے، اللہ پر کاشتکاری کرتا ہے، بیج ایسے پھینکا، اسے پتہ نہیں یہ بیج کہاں گرا، سیدھا گرا، الٹا گرا، دائیں گرا، بائیں گرا، اللہ اکبر، اس کو پتہ نہیں۔ مالک فرماتا زمین میں ایک ایک دانہ جو جاتا ہے مالک اس جاتا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میرا رب تو یہ طاقت رکھتا ہے، بلکہ ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ تو صرف دو مثالیں دی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ سمندروں میں، خشکیوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جو پتا زمین پر گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جو دانہ زمین میں جاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے صرف ان تین چیزوں کو جانتا ہے۔ فرمایا نہیں، ولا رب ولا یابس، کوئی بھی رب و یابس، چھوٹی چیز ہو اس سے یا بڑی چیز ہو، الا فی کتاب مبین، اللہ سب کو جانتا ہے، کتاب اس نے پہلے سے لکھ لیا۔ اللہ اکبر، آگے سنیں، یہی سورۃ انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قُلْ، اے محبوب آپ فرما دیں، مَن يُنَجِّيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں میں، خشکیوں میں، تاریکیوں کے اندر کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ جنگل بیابان میں بھٹک گئے ہو، گھم اندھیرا ہے، سمندر کی تاریکیوں میں تم گم ہو، گھم اندھیرا چھایا ہوا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بتاؤ اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ جب تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اس اللہ کو پکارتے ہو عاجزی کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ، کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اکبر، دوسرے مقام پر فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی ان کی بھنور میں پھنستی ہے، بھنور میں جیسے پھنسے انہوں نے اللہ کو خالص کر کے پکارا، اے اللہ اب تو ہی نجات دے سکتا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن فلما نجاہم الی البر، جب اللہ بیڑا پتن پر لگا دیتا ہے، بیڑا بننے لگا دیا، پار لگا دیا، اذا هم یشرکون، کہتا ہے یہ تو فلاں بابے کی نظر کرم سے میں بچا ہوں، یہ تو فلاں کے صدقے سے میں جیا ہوں، فلاں نے مجھے میرا بیڑا پار لگایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھ لو اس کا حال۔ تو یہاں پر فرمایا سمندروں میں اور خشکیوں میں، بتاؤ جنگلوں ویرانوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، دریاؤں کے اندر، ندی نالوں کے اندر، وہاں پر جب تم بھٹک جاتے ہو اس وقت چپکے چپکے سے رو رو کر رب سے دعا کرتے ہو، اللہ ہمیں نجات دے دے، اگر نجات دے گا تو ہم شکر ادا کریں گے۔ بتاؤ تمہارے رونے کو دیکھ کر کون تمہیں پاس نجات دیتا ہے اس تکلیف سے؟ قل، اے محبوب پوچھیں ان سے، ذرا کہیں ان کو، بتاؤ جواب دو۔ قل اللہ ینجیکم منہا، پھر آپ خود ہی فرما دیں، یہ تو چپ رہیں گے، کیوں؟
کہ اگر ہم کہیں کہ فلاں سرکار کی نظر کرم سے یہ کام ہوا تو پہلے جو وعدہ کیا تھا اللہ شکر تیرا ادا کریں گے، تو اب منت منوتی دوسرے کے نام کی کیوں، اب لنگر سبیل دوسرے کے نام کی کیوں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے تو جواب نہیں دینا شرمندگی کی وجہ سے، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں اللہ ینجیکم منہا، اللہ تمہیں وہاں سے نجات دے، اللہ تمہیں بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، بلکہ ہر کرب سے، ہر غم سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے وہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، صرف خشکیوں میں اور سمندروں میں نہیں، کل کرب۔ مشکل کشا کون ہوا ہے؟ مشکل کھولنے والا، آسان کرنے والا۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، ہر کرب بلا جو لفظ ہے نا، یہ بھی کرب و بلا سے ہے۔ اس وادی کا نام تو وادی طف ہے، واو اور فا کے ساتھ، لیکن بعد میں اس کا نام رکھا گیا کرب و بلا۔ کرب بلا کیا مطلب؟ یعنی مصیبت اور غم کی جگہ۔ مالک فرماتا ہے وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اے محبوب فرما دے وہ اللہ تمہیں ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، لیکن ثم پھر انتم تشرکون، تم پھر بھی شرک کرتے ہو اس کے ساتھ، شرم نہیں آتی تمہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پھر بھول جاتے ہو۔ قل، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ قل آ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آپ خود ان باتوں کا اعلان کر دیں اور ان کو سمجھا دیں۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 11واں پارہ ہے سورہ یونس، قل من یرزقکم من السماء والارض، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لوگ، آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق مہیا کرتا ہے، تمہارا داتا کون ہے، دینے والا کون ہے، آسمان زمین میں رزق کون عطا کرتا ہے، امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہارے کانوں کی سماعت کا اور آنکھوں کی بصارت کا مالک ہے، تمہارے کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی، اس کا مالک کون ہے، جب تک وہ چاہے سننے دے، جب چاہے سننے کی سماعت کی قوت ہی چھین لے تم سے، کون ہے جو تمہیں بینائی دینے والا ہے، دیکھنے دیتا ہے، وہ نہ چاہے ایک لمحے کے لیے تم دیکھ نہیں سکتے، کون ہے مالک، اللہ اکبر، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا، مردہ انڈا اس سے زندہ چوزا نکال دیا، زندہ مرغی اس سے مردہ انڈا نکال دیا، مردہ مٹی اس سے اناج پیدا کر کے انسان نے کھایا، خون بنا، مادہ تولید اور انسان زندہ تیار ہو گیا، اور اس انسان جب موت آتی ہے یہ اسی مٹی میں مل گیا، اللہ اکبر، یہ زندہ مردہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، یہ کام کون کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ ہی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، صرف یہ نہیں بلکہ پوری کائنات میں سب انتظامات کون چلا رہا ہے، اس کی تدبیر کون کر رہا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی سارے کام کرتا ہے، تو پھر شرم نہیں آتی، فقل، فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تتقون، پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہے، تو پھر ڈرتے ہو کالی ہڈیاں سے، سوکھے جوتے سے، گھوڑے کے نام سے، کالی بلی سے، کالے کتے سے، یہ کیا ہوا، مانتے ہو یہ سب کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا مشرکین عرب تو مانتے تھے یہ سب کام اللہ کرتا ہے، اور آج تو کہتے ہیں یہ سب کام کیے ہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر کوئی کہے کہ یہ میرے مرشد ہی سارے نظام کائنات کا چلا رہا ہے، رب فرماتا ان کا تو یہ عقیدہ تھا مشرکین عرب کا، وہ جواب دیتے تھے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ اللہ یہ سب کام کرتا ہے، آسمان سے رزق کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں یہ تو فلاں سرکار کے طرف سے ہم پل رہے ہیں، ہمیں تو داتا خزانے بخش کر دیتا ہے، اللہ اکبر، ہمارے بیڑے تو فلاں پار لگاتا ہے، وہ مانتے تھے اللہ یہ کام کرتا ہے، آج والے کہتے ہیں نہیں ہمارے پیر فقیر نبی ولی یہ کام ہے۔ جرم کن کا زیادہ ہوا خود فیصلہ کر دیں، اور ہے ساری کل کے تحت ہی یہ فرمایا، اللہ اکبر، ذا فذالکم اللہ ربکم الحق، جس اللہ کے بارے میں تم اعلان کرتے ہو یہ سب وہ
یہ کام وہ اللہ ہی کر رہا ہے، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے اور حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اب بتاؤ حق کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ گمراہی رہ جاتی ہے۔ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی مشکل کشا حق، حاجت روا حق، بگڑی بنانے والا حق، ہاں جی داتا حق، گنج بخش حق، مشکل کشا حق، بیڑے پار لگانے والا حق، نظر نیاز کے لائق حق، اس کے سوا جو ہے الا الضلال، قرآن کا فیصلہ وہ بھٹکا ہوا گمراہ ہے۔ حق تو وہی ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ اللہ اکبر۔ فانا تصرفون، پھر بتاؤ کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ زبان سے کہتے بھی ہو، اچھا یہاں بھی اللہ نے توحید کی جو نعمت ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے، اب اس کو مانے یا نہ مانے۔ جو نہیں مانتا نا، بچہ بیمار ہوا، کالی کھانسی ہے جی کالے کتے سے دہی چٹوا کر اس بچے کو چٹوا دے، آرام آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتا جس برتن میں منہ مار دے، 7 دفعہ پانی سے دھوئے، 1 دفعہ مٹی سے رگڑے، تب وہ برتن پاک ہوگا۔ یہ ڈائریکٹ کتے سے دہی چٹوا کر بچے کو چٹوا ہے۔ اچھا جی آرام آ گیا؟ نہیں آیا ہے۔ اچھا جی پھر یہ ٹونا کر لیں جی، فلاں جگہ چادر چڑھائیں، فلاں جگہ چراغ جلائیں، فلاں جگہ منت مانیں، فلاں جگہ آستانے پر ماتم کریں، گھوڑے کے دل کے نیچے سے گزاریں، تازیے کو ہاتھ لگوائیں، فلاں جگہ پر سارا کر دیا۔ ڈاکٹر نے چھوڑا، کوئی حکیم نے چھوڑا، کوئی ٹونا ٹوٹکا نے چھوڑا، سب کر لیے۔ ہاں جی اب آرام آ گیا جی، اب اللہ سے دعا کرو۔ اللہ نے رکھ دیا نا بات دل کے اندر، آخر اس کے اقرار زبان پر آتا کہ نہیں آتا؟ دل سے نہ بھی چاہے تب بھی زبان کو اللہ سے دعا کرو۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے تو اب بھی اس کو شفا دے سکتا ہے۔ ہمارا جرم یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو بیماری دور ہوگی، وہ نہیں چاہے گا تو دور نہیں ہوگی۔ دوائی میں شفا نہیں، شفا اللہ کے حکم سے، ورنہ کوئی ڈاکٹر یا ہمارے حکیم بیمار کبھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ کے حکم سے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو اللہ سے دعا کرو۔ ہم کہتے ہیں شروع سے ہی اللہ سے دعا کرو، بیماری شروع ہوئی ہے اسی وقت ہی اللہ سے دعا کرو۔ اچھا فوت ہو گیا، پیدا ہوا تھا بچہ، کیا کہا تھا؟ یہ تو مجھے فلاں سرکار نے دیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی تو بچہ پیدا ہو مجرے کرائے، کوئی بچہ پیدا ہو چادریں چڑھائے، کوئی بچہ پیدا ہو علم لگائے، کوئی بچہ پیدا ہو دودھ کی سبیلیں لگائے، کوئی بچہ پیدا ہو غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں اور بکرے چھترے اور اٹے گھٹے دے، کوئی بچہ پیدا ہو دوسروں کے شکرانے ادا کرے، فلاں کی نظر کرم ہے، فلاں کا کرم ہے، یہ فلاں کے صدقے سے آیا ہے، یہ فلاں اس سے منسوب کر دیا۔ کلندر بخش، بہاول بخش، امام بخش، محمد بخش، پیر بخش نام رکھ دیے گئے۔ لیکن جب موت آئی، اب کہے نا کلندر نے دیا تھا اس نے مار دیا، اب کہے نا بہاول حق نے دیا تھا اسی نے مار دیا، اب کہے نا امام نے دیا اسی نے مار دیا، پنچم نے رنگ لگایا تھا انہوں نے رنگ سارا کھٹا کر دیا، خراب کر دیا۔ نہیں، اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ نے اللہ کی قرار کروا دیا نا، زبان سے نکلوا دیا، دیکھ لو مانتے ہو، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ بات ماری گئی ہے تمہاری، اقرار کرتے ہو ان سب باتوں کا، زبان پر آ جاتی ہیں یہ باتیں، لیکن اس کے باوجود ضد اور تعصب کی وجہ سے کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ آگے اور جگہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 13 ہے، سورۃ الرعد۔ قل، فرما دے اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، من رب السماوات والارض، کون ہے آسمان زمین میں پالنے والا؟ کون ہے رب تمہارا؟ کون ہے بگڑیاں بنانے والا؟ قل اللہ۔ یہ تو آپ شرم سے چپ رہیں گے، جواب نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کئی دعوے بنا دیے، کئی مشکل کشا بنا دیے۔ اے محبوب قل، آپ خود فرمائیں اللہ، اللہ ہی آسمان زمین کا رب ہے۔ قل، پھر فرما دیں، آج سارے کوئی نہیں کرتے ہیں، قل فرما دیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، افاتخذتم من دونہ اولیاء، افاتخذتم، کیا پھر تم نے بنا لیا، من دونہ، اس اللہ کے سوا، اولیاء۔ لو جی ولیوں والی آیت بھی آ گئی، پہلے کہتے ہیں یہ بتوں والی آیتیں ولیوں پر فٹ کر دی، اب من دونہ اولیاء، کیا لفظ ہے؟
اولیاء، اللہ اکبر، قرآن ہے نہ ہو قرآن میں تو پھر میں مجرم ہوں۔ قرآن میں اللہ اکبر، سورۃ رعد ہے اور 13واں پارہ، کیا فرمایا؟ افتخذتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کیا تم نے بنا لیا من دونہ اولیاء، اس اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیا، اس اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بنا لیا، اس اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست بنا دیا، جن کی حیثیت کیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تمہارا کیا نفع نقصان کا اختیار رکھیں گے؟ وہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کن کے بارے میں کہا؟ اولیاء، یہ ولیوں والی آیت ہے جن کے بارے میں اللہ اکبر فرمایا وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ اکبر، پھر تم نے ان کو اللہ کے سوا بنا دیا۔ اور یہ بات یہ ہے کہ وہ بڑا اختیار رکھتے ہیں، حق ولی نے قلم ربانی لکھے جو من بھاوے، رب نے ولی نو طاقت بخشی لکھے نیت مٹاوے۔ رب فرماتا ہے وہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ سورۃ اعراف کے 197 نمبر آیت میں تو مزید کہا جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تمہاری جان کے نفع نقصان کیا، وہ تو اپنے ہی مالک ہیں۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، جن کو تم اللہ کے سوا دعائیں کرتے ہو، جن کو مدد کے لیے پکارتے ہو، وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس پر میں مثال دیا کرتا ہوں، اللہ کا کوئی نیک ولی متقی پرہیزگار جب فوت ہو جاتا ہے اپنا منہ بند نہیں کر سکتا، آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ زندہ آدمی تھوڑی باندھتے ہیں، زندہ آدمی ٹانگیں سیدھی کرتے ہیں، اس کے انگوٹھے باندھتے ہیں، زندہ آدمی اس کو اللہ ہم پر چارپائی سے اٹھا کر اس کو تختے، غسل والے تختے پر لٹاتے ہیں، زندہ آدمی کینچی سے کاٹ کر کپڑے اتارتے ہیں، زندہ آدمی ستر پوش ڈال کے بائیں ہاتھ پر کپڑا چڑھا کے اس کو مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرواتے ہیں، اس کو وضو کرواتے ہیں، پانی لگایا، غسل کیا، صابن لگایا، کفن پہنایا، کندھے پر رکھ کر قبرستان لے جاتے ہیں، جنازہ پڑھ کے کمر بند کمر میں ڈال کر، دو آدمی قبر میں اترے ہوئے ہیں، دو اوپر کھڑے ہیں، نیچے اتار رہے ہیں، قبر میں دفن تک اللہ دکھا رہا ہے، موت کے وقت سے لے کر قبر میں دفن تک اللہ دکھا رہا ہے، دیکھ لو اس میں اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں۔ اب جب دفن ہو گیا اب کپا بن گیا، اب عرس ہے، اب اللہ قوالیاں ہیں، اب منتے ہیں، اب منوتیاں ہیں، اب یہ مشکل کشا بن گیا، اب یہ حاجت روا بن گیا، اب یہ بگڑیاں بناتا ہے جی، اب یہ قبر کے اندر سے چیڑی چیڑا بوجھ لیتا ہے جناب، اب یہ اس کو بڑے اختیار ہے، بڑی طاقت ہے، اور اللہ نے دکھایا نہیں تھا موت کے وقت سے قبر میں دفن تک یہ اپنی مدد جب نہیں کر سکا تمہاری کیا کرے گا؟ سب کچھ دکھا دیا اللہ نے تو کیا فرمایا اللہ اکبر، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اپنی جان کے نفع نقصان کے بھی یہ مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید نے اور مقام پر فرمایا، یہی 13واں پارہ ہے اور سورۃ رعد، قل فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما امرت، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں خود اللہ نہیں ہوں، اللہ کا حصہ نہیں ہوں، میں تو اس اللہ کا کیا ہوں؟ عبدہ و رسول ہوں، اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ جب تک عبدہ و رسول نہ کہے مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ شہادت پڑھے گا تو مسلمان ہوگا نا، اور کلمہ شہادت میں اقرار کروا دیا اسی بات کا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس اللہ کے سوا کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے مشکل کشا حاجت روا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث العظم، غوث العالمین، بگڑیاں بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، نظر نیاز کے لائق، اٹے گھٹے کے لائق، بکرے سترے کے لائق، وہ اکیلا ہی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہ ذات میں ہے، نہ صفتوں میں ہے، نہ حقوق میں کوئی شریک ہے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان، اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول، نورہ و رسول نہیں، عبدہ و رسول، اس کے بندے اور رسول ہیں، نہ آپ اللہ ہیں نہ اللہ کا حصہ ہیں، اللہ اکبر، بلکہ کیا ہے؟ عبدہ و رسول۔ قرآن میں بھی یہی حکم ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اللہ اکبر، کیا؟ انما امرت، مجھے حکم دیا گیا، نبی کو کون حکم دے سکتا ہے؟ پہلے تھا مجھے روک دیا گیا اللہ کے سوا دوسروں کے
مدد مانگنے سے. یہاں پر ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کس بات کا؟ ہوتا کیا تو حکم کس بات کا؟ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. مجھے خود اللہ نے پابند کر دیا، حکم دیا اس بات کا. الیہ ادعو، اور اسی کا حکم ہے کہ میں بھی اسی اللہ سے دعائیں کروں. ادعو، اسی اللہ کی طرف رجوع کروں. وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف اپنا ٹھکانہ بناؤں، جنت کے لیے اسی کی طرف میں لپکوں. مجھے اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا 7واں پارہ سورۃ انعام. قل، فرما دے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا لوگوں تم سے یہ بات کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے اللہ اکبر کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اعلم غیب، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. کون اعلان کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ خود فرما دیں، نبی تو وہ ہے جن کی زبان سے سچائی کے بات کا اللہ اکبر اقرار کافروں نے بھی کیا، صادق کا لقب کیا کہ آج تک زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں ہم نے سنا. وہ نبی غلط بیان کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں رب نے صحیح کہلوایا یا غلط کہلوایا؟ قرآن ہے بھائیو، قرآن. نعت خواں کی بات نہیں ہے، قوال کی بات نہیں ہے، کسی شاعر کی شعرانہ تعلی نہیں ہے، کسی خطیب کا واز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. سورۃ انعام. قل، فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تمہیں عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میرا کوئی دعویٰ ہی نہیں، میں یہ بات کہتا ہی نہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں نوری فرشتہ ہوں. میرا یہ نوری ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نور نور، جھوٹ بولتے ہیں. میں تو نوری ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا میں نے. جب اللہ اکبر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نہیں تو کوئی اور کہے تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں نہیں کہتا کہ میں چاہوں ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اتبع، مگر مجھے تو اللہ اکبر میں کیا ہوں؟ میں تو خود تابع داری کرتا ہوں اس چیز کی جو اللہ نے میری طرف وحی کی. اللہ جو حکم دیتا ہے میں اس کا فرما بردار ہوں. اللہ نے میری طرف جو وحی کی ہے میں تو اس وحی کا اللہ پر پابند ہوں. میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہوں. سورۃ اعراف ہے، پارہ نمبر 9. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لا املک، میں اختیار نہیں رکھتا، اللہ اکبر، لنفسی، اپنی جان کے بارے میں. کس کا؟ نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ ضرر، نقصان کا. میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، اپنی جان کے نفع نقصان کے اختیار بھی نہیں رکھتا. جب اپنی کا نہیں رکھتا تمہارا کیا کر؟ یہاں تو سب کچھ دے دیا کہ اللہ جانے سے، نبی جانے سے، قبر جانے. اے محبوب آپ خود فرما دیں، اعلان کر دیں. اب جو آپ کی بات کو جھٹلائے گا ایمان کہاں؟ قرآن ہے نا، قرآن. اللہ اکبر. کیا؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، فرما دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اللہ جو مجھے نقصان پہنچانا چاہے وہ پہنچے گا، اللہ فائدہ پہنچانا چاہے وہ پہنچے گا. میرا اختیار نہیں. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ اکبر. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت خیریں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. جب وہ پتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قبیلے والے لوگ آئے دھوکہ دینے کے لیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جی ہمارا علاقہ بڑا دور ہے، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی قاری ہمارے پاس بھیجیں. 70 قاری چون کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے کہ جاؤ ان کو جا کر قرآن سکھاؤ. دھوکے سے جا کر انہوں نے 70 کے 70 شہید کر.
اتنا دکھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 1 مہینہ تک مسلسل ہر فرض نماز کے آخری رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں کے نام لے لے کر، ان لوگوں کے نام لے لے کر بددعا کرتے تھے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ 1 مہینہ کے بعد اللہ نے روک دیا، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم میری مرضی، چاہے ان کو اسلام کی توفیق دے دوں، چاہے تباہ کر دوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو کہ یہ تو دھوکے کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، دنیا کہتے ہیں پیر روشن ضمیر، پیر کے آگے مرید کا سینہ روشن ہوتا ہے، وہ اس کے دل کا راز جان لیتا ہے، کشف صدور ہوتا ہے، سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کے سامنے، وہ ابھی زبان سے اس نے بات کہی نہیں ہوتی، پیر کو پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ کس لیے آیا۔ لیکن یہاں تو پیروں کے سردار، پیروں کے پیر، سارے اللہ اکبر، نبیوں کے پیر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں کے سردار وہ خود ہیں، اور ان کے پاس دھوکے سے آ کر 70 قاریوں کو لے کر گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اتنا دکھ ہوا کہ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک قنوت نازل میں بددعا کرتے رہے۔ تو کیا اگر غیب جانتا ہوتا تو مجھے نقصان ہوتا کبھی؟ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کبھی نقصان مجھے نہ ہوتے، تکلیفیں مجھے نہ آتی، لیکن مجھے تکلیفیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اور جو کو پتا ہو کہ اللہ یہاں سے جاؤں گا اور جا کر آگے تو میرا نقصان ہو جائے گا، وہ اس جگہ پر جائے گا۔ اگر پتا ہے نقصان ہوگا اور پھر وہ کرتا ہے کہ کیا جان بوجھ کر اسے نقصان کر دیا۔ خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے زہر ڈال کر دیا گوشت کی بوٹی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بھی تھے، آپ نے اس کو تناول فرمایا، آپ کو اثر محسوس ہوا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ آپ کے ساتھ جو صحابی موجود تھے انہوں نے بھی کھایا، موقع پر شہید ہونے اتنا تیز زہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہو کہ اس کے اندر زہر ہے، اپنے ساتھی کو نقصان ہونے دیتے، خود زہر کھاتے۔ اچھا جس کو پتا ہو کہ اس میں زہر ہے جان بوجھ کر کھائے، اللہ اکبر، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ نبی یہ غلطی کبھی کر سکتا ہے؟ نبی تو اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اگر میں غیب جانتا ہوتا میرے لیے فائدے ہی فائدے ہوتے، نقصان مجھے کبھی نہ پہنچتا۔ اللہ اکبر، ان انا الا نذیر و بشیر، میں کیا ہوں؟ میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان رکھنے والی ہے، اس قوم کو خوشخبری دینا جو میری بات کو مان لے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ہے، سورۃ بنی اسرائیل۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 15واں پارہ مشرکین کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، تو جو اللہ والا ہوتا ہے وہ تو بڑا کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں پہلے بھی یہ باتیں تھی، آج بھی کہ اللہ والا جو ہوتا ہے نظر اٹھاتا ہے تو عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے، نیچے دیکھتے تو سرا تک پہنچتا ہے، وہ ہاتھ ایسے ہوا میں کرے تو دودھ کے پیالے اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، وہ مٹی کو اٹھائے تو وہ سونا بن جاتی ہے، وہ پانی اٹھائے تو وہ دودھ بن جاتا ہے۔ عجیب، یہ حیرت زدہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں جو یہ کام کر کے دکھا دے وہ ہوتا ہے اللہ والا۔ اب مشرکین نے مطالبے کیے، یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے یہ سارے مطالبے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا ہو؟ اللہ اکبر، آپ کا ایک باغ ہو۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر اس وقت جب آپ کیا کریں، یہ مکہ کی زمین بڑی خشک علاقہ ہے، اس طرح کریں آپ بھوک ماریں، ہاتھ لگائیں اور زمین سے پانی کے چشمے نکالیں۔ اللہ اکبر۔ پھر او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، اور پھر آپ کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، وتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر اس کے اندر نہریں بہا دیں آپ، نہریں ہو وہاں پر، اور تسقط السماء کما زعمت، اللہ اکبر، علینا کسفا، آسمان سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میری بات نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو، اور تاتی باللہ، یا اللہ کو خود ڈائریکٹ لے آؤ، اللہ کو ہم خود دیں گے، اور والملائکۃ قبیلا، اور یا فرشتے بھی ہمارے سامنے آ جائیں، پھر ہم مانیں گے آپ کو۔
پھر بھی نہیں مانیں گے، بلکہ او یکون اللہ کا بیت من زخرف، آپ کا ایک گھر ہو سونے کا بنا ہوا، کم از کم اللہ والے کا گھر سونے کا بنا ہوا، اللہ اکبر، او ترقا فی السماء، آسمان پر سیڑھی لگائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ، پھر بھی نہیں مانیں گے، سیڑھی لگائیں، آسمان تک چلے جائیں، پھر واپس آئیں، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہو، پھر بھی ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے، واقعی نظر بندی تو نہیں، پڑھیں گے پھر مانیں گے، باقی آپ اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آئیں۔ یہ سارے مطالبے انہوں نے کیے، اللہ نے فرمایا کن، آ گیا کن، اے نبی سب سے معاف فرما دیں، سبحان ربی، یہ سارے کام تو وہ ذات کرتی ہے جس کے اندر اللہ والی صفتیں ہوں، سبحان ربی، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے، میں کو اللہ کا شریک چھوڑوں، میرے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں، حل کنت الا بشر الرسول، میں کیا ہوں، بشر رسول ہوں، اللہ اکبر، اور بشر رسول کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہ سارے کام تم نے جو بتائے یہ کام تو اللہ والے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ نہیں ہوں کہ میں یہ سارے کام کر دکھاؤں۔ پچھلی قومیں، کافر قومیں کہتے تھی نبیوں کو کہ آپ بشر ہیں، رسول نہیں مانتے تھے، ایک باریک سا فرق ہے یہ سمجھ لیں، پچھلی کافر قومیں رسول نہیں مانتے تھے، بشر مانتے تھے، اب ہماری طرح بشر ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر آپ کیسے اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے، بشر مانتے تھے، آج والے رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، نہیں جی، رسول اور بشر توبہ توبہ، یہ تو ہے ہی کفر، اور صحیح عقیدہ کیا ہے، اللہ نے، میں نہیں کر، اللہ خود فرما رہا، کل نبی آپ خود اعلان کر دیں، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، عیب اور نقص سے پاک ہے، حل کنت، میں کیا ہوں، الا بشر الرسول، بشر رسول ہوں، صرف بشر نہیں ہوں، صرف رسول نہیں ہوں، رسول بھی ہوں، بشر بھی ہوں، صحیح عقیدہ کیا ہے، بشر الرسول، میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ اب یہ بھی کل ہے، اے نبی صاحب آپ خود اعلان کر دیں، آگے فرمایا اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورۃ کہف ہے اور واضح، کل 16واں پارہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، جس طرح تم کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، بیوی بچوں والے، کاروبار والے، دکھ تکلیف، بیماری، درد، بخار، جس طرح تمہارے ساتھ بشری لوازمات اسی طرح میرے بھی ساتھ، لیکن فرق کیا ہے، ہاں فرق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی، اس لحاظ سے تمام نبیوں اور رسولوں سے بھی بڑھ کر مقام ہو گیا، میں اللہ کا رسول اور اللہ کا رسول ہونا تو معمولی مقام نہیں ہے، ہوں تمہاری طرح بشر، اعلان کون کروا رہے، اللہ تعالیٰ، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کن آپ کو فرمایا، انما انا بشر، میں کیا ہوں، بشر ہوں، مثلکم، جس طرح تم ہو، اعلیٰ حضرت نے کیا معنی کیا، کنز ایمان کے اندر بریکٹ ڈالی، بالکل واضح تھی، اب تعویل کرنی تھی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، انما انا بشر مثلکم، اب صحیح معنی کیا ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، معنی یہ کیا، بریکٹ ڈالی، ظاہر صورت میں تو میں تم جیسا بشر ہوں، کیا معنی کیا، بریکٹ ڈال کے ظاہر صورت میں، قرآن میں اس جگہ ظاہر صورت کس کا معنی ہے، واضح بات تھی، ڈنڈی مار دی، ظاہر صورت میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، حقیقت میں کیا ہوں میں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے حقیقت میں کیا ہوں، حقیقت میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا بھی نہیں کہتے، جدا بھی نہیں کہتے، نقطے کی اونچ نیچ میں، اللہ اکبر، نقطے کی اونچ نیچ میں، اللہ اکبر، یہ نقطے کی اونچ نیچ میں، نقطے کے الٹ پلٹ سے، اس کی اونچ نیچ سے کیا ہوا، خدا تھا، خدا سے جدا ہوا، پھر آپ خدا ہو گیا، جو مستوی علی العرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر پڑا، اللہ اکبر، تو جب یہ عقیدہ ہو تو پھر جب یہ ایسے آئے گی تو پھر مانا کیا کرے گا، ظاہر صورت میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن حقیقت میں کیا ہوں، نعوذ باللہ، خود اللہ ہوں، اللہ اکبر، تو جس کا یہ عقیدہ ہو، اللہ اکبر، پھر سوال کرے گا قل، کس نے کہا، قل، اے نبی صلی اللہ، آپ کہہ دیں، اس کا مطلب ہے کہلوانے والا اور ہے، کہنے والا اور ہے، اگر وہ ایک ہی
گیا تو کہنے والا کون، کہلوانے والا کون؟ آخری آیت سورۃ جن، اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر بھی قل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 29واں پارہ سورۃ جن، قل، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ادعو ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اپنے رب سے دعائیں کرتا ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، مشکلوں میں آہذاری اس کے سامنے کرتا ہوں، اللہ اکبر، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو دعا میں بھی شریک نہیں کرتا، پکارنے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا کہ اللہ سے بھی مانگ لوں کسی اور سے بھی مانگ لوں، نہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا املک لکم، میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے ذرا ولا رشدا، نہ ہی نقصان کا نہ ہی کسی بھلائی کا۔ پہلے تو کیا تھا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور یہاں پر یہ فرما دیا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں انی لا املک لکم، میں تمہارا بھی اختیار نہیں رکھتا ذرا ولا رشدا، تمہارے بھی نفع نقصان کے اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ پکڑ لے تو میں اللہ کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں پاتا، اللہ ہی کی پناہ ہے میرے لیے بھی، میں خود اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ اکبر، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہیں پاتا اس کے سوا میں کوئی پناہ کی جگہ، اور پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کہ نہیں۔ قل اعوذ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ فلق میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ اللہ ہم پر صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ سے پناہ مانگی کہ نہیں مانگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، مانگتے اسی سے ہیں، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی تعلق جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں یہ عقیدہ، چاہے جتنے فتوے لگیں، چاہے جتنی مخالفتیں ہوں، برادری یہ کہتی ہے، بچے یہ کہتے ہیں، ماحول یہ کہتا ہے، دوست یہ کہتے ہیں، اللہ ہم پر پتہ چلے گا نا کہ قرآن میں اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اعلان کروا دیا، نبی کی بات کو کون مانتا ہے اور نبی کی بات کو کون رد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں ماننے والوں میں عمل کرنے والوں بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔